السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لو درود غفلت نہ کرو، خدا کی قسم تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ہمارے پردھان تنویر خان اور ان کے دوسرے ساتھی اور ڈاکٹر اقبال صاحب، اور خاص طور پر ہمارے امام مولانا فیض صاحب کہ ان لوگوں نے اتنی محنت کی کہ جد و جہد کر کے یہ دعوت اسلامی کو یہاں لے کر کے آئے۔ اور ہمارے پردھان صاحب آج سے نہیں، 1990 سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں بٹھنڈا کی دھرتی پر ایک اعلیٰ سے اعلیٰ ایک مدرسہ ہونا چاہیے۔ تو میں دعوت اسلامی کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مل جل کر دین کا یہ ایک قلعہ کھڑا کیا، اور آج اس قلعے کے اندر ہمارے بچے، ہمارے طلبہ قرآن مقدس کی تعلیم لے رہے ہیں، اور زبانی جس کو حفظ کہا جاتا ہے، یعنی منہ زبانی قرآن پاک یاد کرنا، اور ناظرہ یعنی دیکھ کر کے قرآن پڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش ہندی وغیرہ کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر سے ہماری اس کمیٹی کا، اور ہمارے پردھان صاحب کا، اور ہمارے مولانا فیض صاحب اور غلام نبی کا، کہ جنہوں نے جد و جہد کر کے یہ قلعہ کھڑا کیا۔ میرے دوستو، اس قلعے کے اندر علم دین پڑھایا جاتا ہے، اور علم دین ہے کیا چیز؟ کیا شے ہے علم؟ علم کا مقام کتنا بلند ہے، اور علم کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے۔ آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس تعلیم کا مقام کتنا بلند ہے۔ یقیناً آپ میری طرف توجہ کریں، یقیناً ہمارے اسلام کے اندر سب سے افضل اور اعلیٰ اگر عبادت دیکھی جائے تو وہ نماز ہے، پھر روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب سے پہلی وحی اپنے یار پر نازل کی اور اپنے محبوب پر قرآن کا آغاز کیا، تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب آپ نماز پڑھیں، یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب آپ روزہ رکھیں، حالانکہ نماز سب سے افضل عبادت ہے، لیکن نماز کا نہیں کہا۔ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوتی ہے تو رب فرماتا ہے اقرا، اے میرے محبوب پڑھائی کرو، پڑھو۔ اس سے پتا چلا کہ پڑھائی کا مقام کتنا بلند ہے، پڑھائی کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے، کہ سب سے پہلے رب اپنے محبوب کو جو خطاب فرماتا ہے تو وہ پڑھائی کا حکم دیتا ہے، اقرا، اے میرے محبوب آپ پڑھیے۔ میرے دوستو، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو علم سکھایا ہے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو کئی نبیوں کا ذکر قرآن مقدس کے اندر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ رب فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اے آدم ہم نے آپ کو تمام چیزیں
چیزوں کا نام سکھایا ہے۔ اے آدم ہم نے آپ کو کلی چیزوں کے نام سکھائے۔ آج تو پردھان صاحب لوگ حضور کی کلی علم غیب کی باتیں کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے کلی نہیں قرآن میں کلے سکھائے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اے آدم ہم نے آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ حضرت سلیمان کا ذکر آتا ہے، رب فرماتا ہے عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اے سلیمان ہم نے آپ کو پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا۔ حضرت خضر کی بات رب کرتا ہے تو قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اے خضر ہم نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا۔ حضرت یوسف کی بات قرآن کرتا ہے تو رب فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اے یوسف ہم نے آپ کو خوابوں کی تعبیروں کا علم عطا فرمایا۔ میرے دوستو ذرا غور کیا اپنے ان آیتوں پر، رب آدم کی بات کرتا ہے تو ایک قید لگاتا ہے کہ آدم ہم نے آپ کو علم دیا ہے مگر تمام چیزوں کی قید کے ساتھ علم عطا فرمایا ہے۔ رب حضرت سلیمان کی بات کرتا ہے تو رب فرماتا ہے اے سلیمان میں نے آپ کو علم عطا کیا ہے لیکن سنو منطق الطیر، پرندوں کی بولیوں کی قید کے ساتھ آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ رب حضرت یوسف کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے یوسف میں نے تمہیں علم عطا کیا ہے لیکن خوابوں کی تعبیروں کا علم دیا ہے، خوابوں کی تعبیروں کی قید کے ساتھ دیا ہے۔ آدم کی باری آئی تو رب نے قید لگائی، حضرت یوسف کی باری آئی تو رب نے قید لگائی، حضرت سلیمان کی باری آتی ہے رب قید لگاتا ہے، لیکن جب باری آتی ہے آپ کے اور میرے محبوب کی، جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی تو رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بلا قید علم عطا فرمایا۔ تمام نبیوں کو اللہ قید کے ساتھ علم دے رہا ہے لیکن جب محبوب کی باری آئی تو یہ نہیں فرمایا کہ محبوب فلاں چیز کی قید کے ساتھ، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو اس شے کا علم عطا فرمایا۔ یا اللہ کس شے کا؟ فرمایا میرے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ سکھا دیا۔ اب آپ غور کریں، یہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، حفاظ کرام ہیں، یہ غور کریں گے اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سکھایا، ماں سکھایا، لم تکن تعلم، آپ نہیں جانتے۔ آپ قرآن پہ غور کریں گے نا تو رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ ماں، میرے محبوب ہم نے آپ کو ماں سکھایا ہے۔ اب میں ان سے اگر اسٹوڈنٹ سے پوچھوں گا کہ ماں کیا ہے تو یہ کہیں گے اسماء موصولہ ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو کچھ، لیکن میں ان سے نہیں پوچھوں گا، میں تو اللہ کے کلام سے پوچھوں گا کہ یا اللہ تو نے اپنے محبوب کو ماں سکھایا ہے، یہ ماں ہے کیا؟ رب فرماتا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے کون؟ وہ ماں جو آسمانوں میں ہے اور وہ ماں جو زمینوں کے اندر ہے۔ رب فرماتا ہے ماں تسبیح بیان کرتی ہے کہاں؟ جو آسمانوں میں ہے۔ ماں تسبیح بیان کرتی ہے کہاں؟ جو زمینوں میں ہے۔ اسی ماں کے بارے میں رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ ماں، محبوب وہ ماں جو آسمانوں میں ہے، محبوب وہ ماں جو زمینوں میں ہے، ہم نے آپ کو اس ماں کا علم عطا فرمایا، اس ماں کا علم عطا فرما دیا ہے۔ میرے دوستو ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں جو آسمانوں میں رب کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کا بھی علم حضور کو عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمینوں میں جو کچھ بھی رب کی تسبیح بیان کرتا ہے اللہ نے اس کا بھی اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا۔ اتنا علم عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا، قسم خدا کی آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس فلاں چیز کا علم نہیں، فلاں چیز کا علم نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج تک کسی سائنسدان کو دیکھا ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا ہو کہ آسمان کے ستارے کتنے؟ آپ بتا سکتے ہیں آسمانوں میں ستارے کتنے؟ ہے کوئی ایسا مائی کا لال جو بتا دے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ کی گود میں سر مبارک رکھ کے سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا تو تارے جھلملا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا کسی کی نیکیاں ان آسمانوں کے تاروں کے برابر بھی ہیں؟ تو میرے سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ آسمانوں کے تاروں کے برابر بھی ہے۔ اب میرے دوستو
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاروں کا علم تھا، اسی لیے تو فرمایا کہ ہاں عائشہ، ہے کوئی بندہ جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں؟ اگر حضور کو پتا نہ ہوتا تو آقا فرماتے عائشہ میں کیا جانوں کہ آسمانوں میں ستارے کتنے ہیں، اور میں کیا جانوں کہ کون بندہ ہے جو اتنی نیکیاں کر کے بیٹھا ہے؟ لیکن میرے سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ ہے ایک بندہ۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو میرے سرکار نے فرمایا عائشہ جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں وہ میرا عمر ہے، وہ میرا عمر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ پھر میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق ان کا کیا ہوگا، ان کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو میرے سرکار فرماتے ہیں عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ میرے ابو بکر کی نیکی بھاری، میرے ابو بکر کی نیکی بھاری ہے۔ پتا چلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاروں کی گنتی کا بھی علم رکھتے ہیں کہ کتنی آسمان میں ستارے ہیں، اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا اس حدیث پاک پہ؟ نیکی کس کا نام؟ نماز پڑھنے کا نام نیکی ہے، روزہ رکھ لینے کا نام صرف نیکی ہے، حج کر لینے کا نام صرف نیکی ہے؟ نہیں دوستو نہیں، صرف ان کا نام نیکی نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرا رب خود ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے میں اس کی ایک نیکی لکھ لیتا ہوں۔ پتا چلا کہ نیکی دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ عمر کی نیکیاں کتنی ہیں۔ پتا چلا کہ عمر نے زندگی بار کتنی بار نیکیوں کا ارادہ کیا ہے حضور جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو قرآن سکھا دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن سکھا دیا،